حاضرین و خواتین، میں ایک بار پھر آپ سب کا تہ دل سے ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے اس روحانی محفل میں تشریف لا کر یقیناً اپنے گھر میں رحمتوں برکتوں کو نازل کیا ہے۔ بے شک ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے، شاید کسی قابل ہو ارشاد ارشاد کہ ارشاد ارشاد ہے فضل خدا، ہے فضل خدا، ماشاء گھر میں قرآن مہکتا ہے۔ اللہ اللہ اکبر کیا اللہ اکبر ہے فضل خدا، گھر میں قرآن قرآن مہکتا ہے۔ مہکتا ہے مہکتا ہے سبحان ماشاء اللہ قرآن میں خالق کا فرمان مہکتا ہے۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ فرمان مہکتا ہے سبحان اللہ سبحان ہے اللہ فضل خدا، گھر میں قرآن مہکتا ہے۔ قرآن میں خالق کا فرمان مہکتا ہے۔ کرتا ہے کوئی حاصل جب علم کو قرآن کے، کرتا ہے کوئی حاصل جب علم کو قرآن کے، خالق کی وہ نظروں میں انسان چمکتا ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب ماشاء اللہ بات افزائی بس میں اب دعوت دے رہا ہوں محترم ناظم ہمارے ڈاکٹر قمر عبدی صاحب کو اس شعر کے ساتھ کہ رب سے ہے قمر کو ملی عرفان بیانی، سبحان اللہ رب سبحان سے اللہ ہے ملی عرفان بیانی، ہر لفظ ہے قرآن کا تفسیر و معانی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں ہے موجوں کی روانی، ٹھہرے ہوئے لہجے میں ہے موجوں کی روانی، الفاظ کی بندش میں فصاحت کی جوانی۔ فصاحت کی جوانی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ میں دعوت دے رہا ہوں محترم ڈاکٹر قمر عبدی صاحب کو کہ آج کی اس بابرکت کلام پاک کے درس کی نظامت کی ذمہ داری ادا فرمائیں۔ جزاک اللہ شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو ویری مچ، ذرا نوازی کا بہت بہت شکریہ۔ آج کے اس درس نمبر 36 میں آپ سب مومنات کا خیر مقدم ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما۔ آمین 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 محمد وآل محمد، اللهم صل على اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ اس بابرکت مہینے میں کافی خوشخبریاں آپ تک پہنچانی ہیں۔ ماشاء اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ۔ جی ایک تو یہ ہے کہ سرکار حجت الاسلام سید ریحان حیدر زیدی صاحب نے بڑی اس سے خندہ پیشانی سے، خوشی سے اور پورے روح اور دل سے قبول فرمایا ہماری گزارش کو کہ وہ انشاءاللہ قرآن کی ترجمہ کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ اس کو اول سے آخر تک انشاءاللہ ہمارے لیے درس بنائیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ سرکار اپنی جو بھی وہ ہے ان کی رفتار سے وہ کریں گے، ہماری سمجھ کی رفتار ہونا ہے۔ سرکار کے لیے تو کافی وہ ہے، وہ تو درس خارج بھی دے سکتے ہیں، مگر ہماری چھوٹی سمجھ کے لیے اگر وہ ہمارے حساب سے اگر وہ کریں تو ہمارے لیے بہت فائدہ ہوگا اس میں۔ الحمد کے سورہ کے بعد انشاءاللہ سورہ بقرہ سے سرکار قرآن کا ترجمہ اور تفسیر شروع کریں گے انشاءاللہ، اور اللہ کرے کہ ہم سب بلکہ اور مزید مومنین و مومنات جب تک اور جمع ہوں اور ہم والناس کے سین تک ہم پہنچے۔ اللہ سے دعا ہے کہ سب کو صحت و سلامتی سے رکھے اور اس بزم کو پروان چڑھا۔ بہت بڑی بات ہے جی، بہت یہ سرکار بہت بڑی بات ہے، سب سے بڑی خوشخبری ہے یہ۔ اور میں یہی سوچ رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب جو یہ کام کر رہے ہیں، کالونیز کے کالونیز بنا رہے ہیں اپنے لیے جنت میں،
ماشاء اللہ اس اردو فاؤنڈیشن کے ذریعے سے جہاں سب سے پہلے یوم علی ہوتا ہے یا سب سے پہلے مجالس کا سلسلہ ہوتا ہے یا کووڈ میں بھی ہم گھر سے بیٹھ کے مجالس کا ثواب حاصل کرتے ہیں اور ماشاء اللہ یہ شب جمعہ کے پروگرام جو ہوتے ہیں اور یہ پھر اس کے بعد تجوید جو محترمہ تبسم زہرا صاحبہ کے ذریعے شروع ہوا پھر قبلہ نے اس کو مزید اور اس کو مزین فرمایا اور اس کے ساتھ یہ ترجمے ہو رہے ہیں قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے اور الحمدللہ احکامات نماز اور یہ ساری چیزیں پھر اس کے ساتھ ساتھ سوال و جواب عالم سے یہ بھی بہت بڑی کتنی بڑی نعمت ہے اور جب کا جب اسی وقت برموقع تو یہ سارے فہرست لمبی ہے بہرحال میں آپ کا وقت نہ لوں قبلہ کا وقت نہ لوں مگر عرض یہ کرنا ہے کہ اس بابرکت دن جو ہے جو بانی ہیں اس درس کے وہ مولانا سید شبیر رضوی صاحب ہیں ماشاء اللہ ماشاء اللہ اور تلاوت کلام پاک کا تلاوت کا شرف ماسٹر ایلیا حسن انشاءاللہ حاصل فرمائیں گے اور ان کے لیے دعا کیجئے کہ ایسے بچے ہمارے قوم میں پیدا ہوں مزید پیدا امان میں رہیں الحمدللہ ان کے ماں باپ ان کو پروان چڑھتا دیکھیں اور طول عمر عطا ہو اللہ ہمیں قرآن کے نور سے وابستہ رہنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما آمین علیہ السلام ایک سورہ فاتحہ سے مولانا صاحب کے والدین سید علی رضا رضوی اور ان کی اہلیہ طیبہ بیگم مرحوم و مغفور جنت مکانی و خلد بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ اللہ ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ اللہ کفوا احد اللهم صل علی بسم اللہ الرحمن ماشاء اللہ بطفل چاہدہ معصومین علیہ السلام. اب میں گزارش کروں گا ماسٹر ایلیا حسن سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی بہترین قرار سے شروع کریں انشاءاللہ. اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کے ماں باپ کو سلامت رکھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا جی سلامت رہیں آپ کے سب والدین سلامت رہیں بہن بھائی سلامت رہیں. ایک بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. أحسنت الله الله. نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت
علمت نفس ما أحضرت ماشاء اللہ. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء ذي اللہ. قوة عند ذي العرش المكين مطاع ثم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان رجيم فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء يستقيم وما تشاء إلا أن يشاء الله رب العالمين صدق الله العلي العظيم ماشاء اللہ. ماشاء اللہ جزاک اللہ. احسن احسن احسن. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. بہت خوبصورت بہت ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت بہترین. بہت اچھا ماشاء اللہ بہت اچھا سلامت رکھے ماشاء اللہ. جزاک اللہ ماشاء اللہ. اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے. آمین آمین. میں گزارش کروں گا سرکار حجت الاسلام سید ریحان حیدر صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا درس شروع فرمائیں. وبعد أعوذ بلند بالله من نعرے الشيطان الرجيم. صلوات. اللهم صل على محمد بسم الله وآل الرحمن محمد الرحيم. وعجل فرجهم الحمد شريف. لله الصلاة والسلام على أهلها. ماشاءاللہ بہترین تلاوت فرما رہے تھے علی حسن صلی اللہ علیہ وسلم. خدا اور توفیقات میں اضافہ فرمائے الہی اللہ تعالیٰ. آمین الہی اور آمین الہی آمین. قرآن جیسی نورانی اللہ کی نعمت سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. الہی آمین الہی آمین. آج کے درس کے بانی ہیں محترم جناب ذاکر اہل بیت شبیر رضوی صاحب. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار ان کے مرحومین والد و والدہ، اور جیسا بتایا کہ ان کی غالباً ایک نام اور لیا تھا میرے ذہن سے نکل گیا، خدا عالم ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے انشاءاللہ تعالی. آمین اور آمین. پروردگار آج کے درس کا جو بھی قرآنی ثواب ہے وہ ان کے مرحومین کو کی روح کو ایصال فرمائے انشاءاللہ تعالی. الہی آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی بحث میں جو ہے وہ ہمارا قرآن مجید کا سورہ الحمد چل رہا تھا، اور کسی حد تک ہم لوگ جو ہے وہ پہنچ گئے تھے کہ اللہ نے قرآن مجید کی جو ابتدا کی ہے سورہ الحمد کی، اس کی ایک عظمت ہے اور بابرکت ہے وہ ذات کے جس نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے. جہاں سورہ الحمد میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، تو یہ مالک یوم الدین جو ہے سب جانتے ہیں کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے. ایاک نعبد و ایاک نستعین سے مراد یہاں یہی ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی چاہیے، کسی اور کی عبادت نہیں ہوتی ہے، صرف ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد بھی مانگتے ہیں. اب اس سے مدد مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ وسیلے اس نے قرار دیے ہیں، ان وسیلوں کے ذریعے سے بھی ہم وہیں تک پہنچتے ہیں جہاں تک اللہ میں پہنچانا چاہتا. اہدنا الصراط المستقیم، اور ہمیں سیدھی راہ پر قائم رکھ، یا سیدھی راہ پر ہمیں ہمیشہ موفق رکھ.
یہ ہم دعا بھی کرتے ہیں قرآن مجید میں، اور یہاں جو یہ صراط مستقیم ہے بالفاظ دیگر اگر ان کی بات کی جائے تو اس میں یہی ملتا ہے کہ تمام افراد ان مدارج کو برابر نہیں کرتے ہیں، انسان جس قدر درجات کو طے کرے اس سے بلندتر درجات موجود ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو بھائی کب تک ہم یہ دعا مانگتے رہیں گے کہ ہمیں صراط مستقیم دکھا یا صراط مستقیم پہ باقی رکھ؟ ایک دن تو اینڈ اس کا ہونا چاہیے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ نعمت الہی کا کوئی اینڈ نہیں ہے، اور نعمت سبحان الہی اللہ، کا کوئی انتہا نہیں ہے۔ ہے تو لہٰذا سبحان جب اللہ، نعمت الہی کی انتہا نہیں ہے تو انسان کتنا بھی پاک و پاکیزہ ہو، اسے ہمیشہ اپنے لیے دعا مانگتے رہنی چاہیے اہدنا بے الصراط شک، المستقیم کی۔ بے شک یہاں یہ سبحان سوال سامنے آتا ہے کہ ہم ہمیشہ خدا سے صراط مستقیم کی ہدایت کی درخواست کرتے رہتے ہیں کہ ہم گمراہ ہیں جو ہمیشہ کہتے رہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم۔ اگر بالفرض یہ بات ہمارے لیے درست ہے تو پھر پیغمبر اکرم اور ائمہ اہل بیت جو انسان کامل کا نمونہ تھے، اور ان کے لیے کیوں کر یہ صحیح ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، وہ تو کامل تھے، اکمل تھے۔ تو اگر یہ بات ہے کہ بھی کب تک دعا مانگیں گے، کیا کریں گے، تو اب اس کا کیا ہوگا؟ انہیں تو ضرورت ہی نہیں تھی کسی صراط مستقیم کی، اس لیے کہ وہ تو اکمل تھے، اکمل مخلوقات تھے، اتم مخلوقات تھے، وہ تو کامل العقل تھے۔ تو اب اس سوال کے جواب میں جو علماء نے لکھا وہ یہ ہے کہ انسان کے لیے راہ ہدایت میں ہر لمحہ لغزش و کجروی کا خوف ہے۔ یعنی ہمارے سامنے جو بات آ رہی ہے، ہم ہر لمحہ جو بہکے جا سکتے ہیں نا، ہم کتنے بھی مومن متقی پرہیزگار ہوں، ممکن ہے کوئی تصور گناہ آ جائے، ہو سکتا ہے کوئی اس طریقے سے مثلا شیطان آ کے بہکانے لگے۔ تو اب جب شیطان بہکانے لگے گا تو ہمیں ہمیشہ ایک ہی دعا کرنی، اہدنا الصراط المستقیم، تاکہ ہم سیدھے راستے پہ باقی رہیں۔ لہذا چاہیے کہ اپنے کو پروردگار کے اختیار میں دے دے اور اس سے تقاضا کرے کہ اسے سیدھی راہ پر ثابت قدم رکھے۔ سبحان اللہ۔ آمین آمین اب وہ آمین۔ ظاہر سی بات ہے جب وہ ثابت قدم رکھے گا اور ہم اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں گے تو ہر لمحہ ہمیں ہدایت کی ضرورت پڑے گی، ہر لمحہ ہم چاہیں گے کہ ہماری ہدایت ہوتی رہے، کیونکہ ہدایت ایک ایسی شے نہیں ہے کہ ایک بار ہدایت ہوگی تو انسان اس سے منحرف نہ ہو سکتا ہو۔ بہت سے افراد ایسے ہیں جنہیں ہدایت ہو جاتی ہے لیکن پھر بھی منحرف ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پہ بہت سے افراد ایسے ہیں جو عہد و پیمان کرتے ہیں کسی مبارک جگہ پہ جا کے، پالنے والے آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے، آج کے بعد غیبت نہیں کریں گے، آج کے بعد برائی نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود بھی عہد و پیمان کو توڑ کے پھر وہی کام کرنے لگتے ہیں۔ تو اس کا مقصد یہ ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم کو کنٹینیوز رکھنا چاہیے، تاکہ جب ہم کنٹینیوز رکھیں گے، استمرار اس کے اندر پایا جائے گا، جاری یہ رہے گا، تو پھر ہمارے بہکنے کے امکانات بہت کم ہو جائیں گے۔ بے شک۔ تو لہذا انشاءاللہ ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اہدنا الصراط المستقیم کی دعائیں کرتے رہیں۔ ہماری اور تمام موجودات کی جو مثال ہے ایک بجلی کے بلب کی طرح، جو بجلی کا جو ٹیوب لائٹ ہوتی ہے، بلب ہوتا ہے، اس کی طرح ہماری مثال ہے۔ اگر ہم دیکھیں کہ بلب کی روشنی مسلسل پھیل رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہر لحظہ بجلی کے مرکز سے قوت حاصل کر رہی ہے، بے شک بے بے شک، شک۔ یعنی ایک مرکز سے جڑی ہوئی ہے۔ کیا بات، اگر اس مرکز میں تھوڑا سا بھی ڈسکنیکٹنگ آ جائے گی، اسے ڈسکنیکٹ کر دیا جائے گا، اسے ختم کر دیا جائے گا، تو بلب کا جلنا بند ہو جائے گا، ٹیوب لائٹ کا جلنا آن ہونا بند ہو جائے گا، وہ روشنی نہیں پہنچائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مرکز سے ہٹ گیا، مرکز سے اس کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ تو ہمارا مرکز جو ہے اللہ ہے، اللہ کے بعد اہل بیت علیہ السلام ہے۔ تو جس طرح سے ایک بلب کو ضرورت پڑتی ہے کہ وہ ہمیشہ استمرار باقی رہے روشنی پہنچانے کے لیے، اسی طرح انسان کو بھی ضرورت ہے کہ ہمیشہ مستمر رہے، کنٹینیوز رہے، وہ ہمیشہ جاری رہے، ایک مرکز سے لگا رہے، تاکہ ہدایت ہمیشہ جاری رہے۔ سبحان ہدایت اللہ، ماشاء اگر اللہ سبحان مرکز اللہ، ماشاء سے اللہ ہٹا تو سبحان ہدایت اللہ، سے ہٹ جائے گا۔ واہ، بہت سبحان اچھی اللہ، مثال ہے، سبحان اللہ۔ ماشاء اللہ۔ بہترین، جی، تو بہت لہٰذا انسان کو ضرورت ہے کہ وہ اس طرح سے کرتا رہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے ذہن گرامی، ہدایت کے معنی ہے طریقے تکامل کو طے کرنا، یعنی انسان تدریجاً مراحل نفس پیچھے چھوڑتا جاتا ہے اور مراحل بلند تک پہنچتا جاتا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ڈاٹ کے اندر، ایک نقطے کے اندر، ایک اسپاٹ کے اندر جو ہے وہ آیا اور ایک دم سے مرحلے تکامل میں پہنچ گیا، نہیں،
تھوڑا تھوڑا ہوتا ہے، تدریجی اعتبار سے. آج مثلا فلاں گناہ معاف ہو گیا تو اس بلندی کی طرف چلا گیا، آج فلاں مکروہ چھوڑ گیا تو اور بلندی کی طرف گیا، آج فلاں مستحب کام ہوا تو اور بلندی کی طرف. کیونکہ جس طرح اللہ کی حدیں نہیں ہیں وہاں اسی طرح اس کی بلندیوں کی بھی حدیں نہیں ہیں. کیا بات بے شک سبحان جب اس اللہ کے سبحان اللہ، بلندیوں کی حدیں سبحان نہیں ہیں اللہ، تو ہمیں سبحان چاہیے کہ مراحل بلند تک ہم کو پہنچنا ہے. اور ہم یہ جانتے ہیں کہ راہ کمال یعنی ایک کمال سے دوسرے کمال تک پہنچنے کا راستہ نامحدود ہے، گویا ایک لامتناہی سلسلہ ہے. دیکھیے اس دنیا میں انسان مراحل تکامل طے نہیں کر سکتا جو اس دنیا میں زندگی گزار رہا ہے. تو دنیا تو آخرت کے سامنے بڑی چھوٹی سی چیز ہے، تو اس کا مطلب اس نے وہاں بھی کچھ لامتناہی چیزوں کو دیا ہے جس کو ہمیں دعا کرتے رہنی چاہیے کہ ہمارے درجات بلند ہوتے رہیں. اسی بنا پر اذان گرامی تعجب نہیں ہے کہ انبیاء و ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام بھی خدا سے صراط مستقیم کا جو تقاضا فرماتے تھے وہ یہی ہو، کیونکہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کمال مطلق تو صرف ذات خدا ہے اور باقی سب بلا استثناء سیر تکامل میں ہیں، یعنی اس کامل کی لسٹ میں ہیں. یعنی سیر تکامل اللہ کی ذات ہے، اس کے علاوہ تو سارے اس تکامل تک پہنچنے والے ہیں. لہٰذا کیا حرج ہے کہ وہ بھی خدا سے بالاتر درجات کی تمنا کرتے ہوں، چونکہ اہل بیت اپنے اعتبار سے باوجود یہ کہ کامل ہیں، اکمل ہیں، تکامل ان کے اندر پایا جاتا، مکمل ہیں وہ، باوجود یہ کہ چونکہ معرفت اہل بیت اپنے خدا کی وہ معرفت ہے کہ وہ اپنی معرفت سے جانتے کہ ہم اس سے اونچے اور مقام پہ اللہ کے نزدیک جا سکتے ہیں. تو لہذا جب اس سے اور مجھے مقام کو معصومین یا ائمہ اہل بیت حاصل کر سکتے ہیں تو وہ اب اپنے لیے اس کی بارگاہ میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، چونکہ وہ ہم بنسبت ہمارے اکمل ہیں، بنسبت ہمارے تکامل ہیں، وہ بنسبت اللہ کے بھی اللہ نے مکمل انہیں بنا کر کے بھیجا ہے. لیکن چونکہ معرفت اہل بیت کا معیار اتنا بلند ہے کہ وہ اپنی نگاہ معرفت سے خدا کو دیکھ رہے ہیں، تو جب اپنی نگاہ معرفت سے خدا کو دیکھ رہے ہیں تو اب وہ بھی اہدنا الصراط المستقیم کہہ رہے ہیں اپنے لیے، تاکہ اللہ جو چاہ رہا ہے وہ منشا الہی لوگوں سے بھی پورا ہو جائے اور انبیاء صالحین سے بھی پورا ہو جائے، باوجود سبحان یہ اللہ. کہ وہ اکمل ہیں. تو وہ اللہ کے اعتبار سے کیا ہم نبی اکرم پر درود و سلام نہیں بھیجتے اور کہتے اللہم صلی علی محمد و آل محمد؟ کیا ہم نہیں کہتے؟ تو کیا محمد آل محمد پر پروردگار عالم سے نئی رحمت کا تقاضا نہیں ہے؟ کیا رسول اللہ نہیں فرماتے تھے رب زدنی علما، پالنے والے میرے علم میں اضافہ فرما؟ تو وہ تو مکمل تھے، پھر کیوں کہتے تھے رب زدنی علما؟ یا مثال کے طور پر کیا قرآن نے یہ بات نہیں کہی ہے وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى، یعنی خدا ہدایت یافتہ لوگوں کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے، جو ہدایت یافتہ ہے ان کی بھی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے اللہ ذات سبحان پروردگار. اللہ. تو یا والذین اہتدوا زادہم ھدی وآتاہم تقواہم، یعنی جو ہدایت یافتہ ہیں خدا ان کی ہدایت میں اضافہ کرتا ہے اور انہیں تقوی عطا کرتا ہے. سورہ محمد کی 17ویں آیت ہے، اور انہیں تقوی عطا کرتا ہے. تو ہدایت یافتہ لوگ جو ہوتے ہیں انہیں بھی ہمیشہ اہدنا الصراط المستقیم ہی کہنا چاہیے. اچھا چلیے ہدایت یافتہ ہو گئے، لیکن اب اگر اس معنی میں دیکھا جائے کہ ایک بار ہدایت ہمیں مل گئی تو ہمارا وہ ترجمہ صحیح ہوگا اہدنا الصراط المستقیم کا کہ ہمیں صراط مستقیم پہ باقی رکھ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہدایت کا راستہ تو مل گیا اور ہم نے اس راستے کو بھلا دیں اور کجروی میں جانے لگیں. تو اہدنا الصراط المستقیم یعنی پالنے والے ہمیشہ ہمیں صراط مستقیم پر باقی رکھنا، یہ ہمارے لیے اور یہ دعا ہے. دیکھیں تیسرے مرحلے میں حضرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہم صلی علی اللہم محمد صلی علی وعلی محمد محمد. ایک روایت آئی ہے، آپ نے اہدنا الصراط المستقیم کی تفسیر میں ارشاد فرمایا، اور آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ خدا وندہ جو توفیقات تو نے ماضی میں ہمیں عنایت کی ہے، یہ مولا ارشاد فرماتے ہیں خدایا جو ماضی میں تو نے ہمیں توفیقات عنایت فرمائی ہے جن کی برکت سے ہم نے تیری اطاعت کی ہے انہیں اسی طرح برقرار رکھ. مولا نے مسئلہ ہی حل فرما دیا، مولا نے مسئلہ ہی حل فرما دیا. سمجھ رہے آپ کیوں حل فرما دیا؟ یعنی مولا کی مراد یہ ہے کہ توفیقات تو ہمیں مل گئی ہیں، اب ہمیں اس توفیقات پہ باقی رکھنا تاکہ ہم آئندہ بھی تیری اطاعت کرتے رہیں.
واہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ کمال نہیں ہے؟ سبحان یعنی اگر توفیقات پہ باقی رہیں گے تو تیری اطاعت کرتے رہیں گے. ایک بار تو نے ہدایت فرمائی تو تیری اطاعت کی. اب اس توفیقات پہ باقی رکھنے کی ہم دعا کر رہے ہیں ہدایت پہ باقی رکھنے کی، تاکہ ہم تیری اطاعت پہ باقی رکھیں. بہترین مولا علیہ السلام نے اس سبحان بات کو واضح فرمایا. امام حضرت سبحان اللہ جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے اللہم ہیں، صلی علی اللہم صل محمد علی وآل محمد محمد وعجل فرج محمد. امام نے اسی میں ارشاد فرمایا، خداوندہ ہمیں اس راستے پر جو تیری محبت اور جنت تک ہے ثابت قدم رکھ. کیا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ خداوندہ ہمیں اس راستے پر جو تیری محبت اور جنت تک ہے ثابت قدم رکھ. یہی راستہ ہلاک کرنے والی خواہشات اور انحرافی و تباہ کرنے والی آرا سے مانے ہے. یعنی یہ جو اہدنا الصراط المستقیم کرتے ہیں، جو تباہ کرنے والی چیز ہیں، اس سے ہمیں منحرف رکھے گا، ان سے دور رکھے گا، ہمیں اس طرف جانے آمین نہیں دے گا، تاکہ آمین جب ہم ہمیشہ دعا کرتے رہیں گے. تو یہ اہدنا آمین الصراط المستقیم سے مراد جو ہے کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم پہ باقی رکھ، اور جب ظاہر اس بات ہے صراط مستقیم پہ باقی رکھے گا تو اس کی اطاعت میں ہم باقی رہیں گے. باقی رہے. اب سوال پیدا انشاءاللہ ہوتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آیات قرآنی مجید کے اعتبار سے مطالعے سے پتہ چلتا کہ صراط مستقیم کیا ہے. تو پہلے مرحلے میں تو صراط مستقیم ہے آئینہ خدا پرستی، یعنی وہ سبحان قوانین اللہ جو اللہ نے بنا کے بھیجے، جیسے دین حق اور احکام خداوندی کی پابندی کا نام جو ہے وہ صراط مستقیم ہے پہلے مرحلے میں. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین. اب یہ ظاہر سی بات ہے، خدا عالم نے جو ہے جب قرآن مجید میں کہا، یعنی کہہ دیجئے کہ میرے پروردگار نے مجھے صراط مستقیم کی ہدایت کی ہے، جو سیدھا دین ہے، اور وہ جو اس ابراہیم کا آئین ہے جس نے کبھی خدا سے شرک نہیں کیا ہے. یعنی جناب ابراہیم کے دین کو بھی صراط مستقیم کہا گیا ہے، جناب ابراہیم کے آئین کو بھی صراط مستقیم کہا گیا ہے. تو لہذا ایک مرحلے میں دین کامل کا نام صراط مستقیم ہے. لیکن جو روایات مصادر اسلامی میں اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں، ان میں سے ہر ایک مسئلے کے ایک زاویے کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور سب کی بازگشت داری روایتوں کی ایک ہی اصل کی طرف ہے کہ رسول اسلام نے ارشاد فرمایا، الصراط المستقیم صراط الانبیاء وهم الذین انعم اللہ علیہم. صراط مستقیم انبیاء کا راستہ ہے، اور انبیاء وہ ہستیاں ہیں جن پر اللہ نے نعمتیں نازل فرمائی ہیں. انبیاء والا راستہ جو اللہ نے نعمتیں نازل فرمائی ہیں، یہ مسئلہ رسول اللہ کے زمانے تک کا. امام صادق علیہ السلام سے پوچھا گیا، مولا اللہم صلی علی اللہم صلی محمد علی وآل محمد، محمد یہ وعجل اہدنا فرجہم. الصراط المستقیم کی تفسیر سے مراد کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا، الطریق و معرفت الامام. اس سے مراد امام کا راستہ اور اس کی معرفت ہے. سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ یعنی ہمیں امامت پہ ہمیشہ باقی رکھ. اللہ. جب اللہ ہمیں امامت پہ ہمیشہ باقی رہے گا تو ہماری خود بخود ہدایت ہوتی چلی جائے گی. تو ایک راستہ صراط مستقیم کا جو ہے اہدنا الصراط المستقیم سے مراد امام کی روشنی میں یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ مراد امام کا راستہ ہے، اس کی معرفت کا راستہ ہے. پھر ایک اور حدیث میں امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم ارشاد صلی فرماتے علی ہیں، محمد صلی وآل اللہ محمد محمد وعجل فرجہم. امام نے ارشاد فرمایا، واللہ نحن الصراط المستقیم. خدا کی قسم ہم ہی تو صراط مستقیم ہیں، ہم ہی تو، یعنی دین ہم ہیں، نماز ہم ہیں، آئین ابراہیمی ہم ہیں، معرفت الہی ہم ہیں، بے شک معرفت امام ہم ہیں، یعنی سب کچھ ہمارے راستے سے ہو کر کے جا رہا. ہم ہی تو صراط مستقیم ہیں. بے شک یعنی ہمیں اپنا لو تو صراط مستقیم پہ رہو گے، بے شک ہاں 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 ہمیں ہاں صحیح ہاں معنی میں اپنا لو تو ہم صراط مستقیم سبحان پر اللہ رہیں گے. سبحان بے شک تو اس لیے آپ نے ارشاد فرمایا، واللہ نحن الصراط المستقیم. اچھا، ایک اور حدیث میں امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم سے مراد ہمارے جد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. ہاں 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 اللہم واہ صلی واہ علی واہ محمد. واہ اللہ محمد واہ صلی اللہ. ہاں تو یعنی جو آئین توحید کی عبادت، جو آئین توحید کی دعوت دیتے ہیں، وہ ذات ہے امیر المؤمنین کی،
اور حقیقی معنی میں صراط مستقیم اگر کوئی ہے تو علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ تو لہذا اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم سے مراد یہاں ائمہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان کی دعا مراد ہے، وہی ہمیں آئین توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور وہ ایسا راستہ ہے جس پہ تو نے نعمتیں نازل کی ہیں۔ نعمتیں اللہ نے کس پہ نازل کی ہیں؟ نعمت انبیاء پہ نازل کی ہیں، صالحین پہ نازل کی ہیں، شہداء پہ نازل کیے ہیں، معصومین پہ نعمتیں نازل کی ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، صراط مستقیم سے مراد وہ راستہ ہے جس پہ تو نے نعمتیں نازل کی ہیں، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ راستہ نہیں ہے کہ جس پہ تو نے اپنا غضب نازل کیا ہے۔ اب صراط مستقیم کے لیے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتا ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ میں جن پہ اللہ نے نعمتیں نازل کی۔ من بیانیہ ہے، یہ بیان کر رہا۔ نبیین، نبی سے مراد خود رسول ہیں۔ صدیقین، اللہ اکبر، آپ اس سے دیکھیے کتنا خود ہی واضح فرما دیا آپ نے کہ جو لوگ خدا اور رسول کے احکام کی اطاعت کرتے ہیں خدا انہیں ان لوگوں کے ساتھ قرار لے گا جنہیں نعمات سے نوازا گیا ہے، اور وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، شہدائے راہ حق ہیں، صالح انسان ہیں، اور وہ بہترین لوگ ہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے صالحین میں یا شہداء میں اہل بیت سے بڑھ کر کون شہید ہے سبحان اللہ، جس پہ اللہ نے نعمتیں نازل کی ہیں؟ کیا امام حسین علیہ السلام سے بڑا کوئی شہید ہے؟ یا مولا امیر المؤمنین سے بڑا کوئی شہید ہے؟ اور اللہ کہہ رہا کہ نعمتیں ان لوگوں پہ نازل کی ہیں جو شہداء ہیں۔ اب شہداء میں جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، جناب حمزہ ہیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، یعنی اللہ کہہ رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جس پہ اللہ نے نعمتیں نازل کی ہے۔ نعمتیں کن لوگوں پہ نازل کی ہیں؟ نبیوں پہ نازل کی، صدیقین میں۔ تو اب صدیقین میں مولا امیر المومنین سے بڑھ کے صدیق اکبر تو کوئی ہے ہی نہیں۔ تو اس کا مقصد نعمتیں اللہ نے صدیقین پہ نازل کی، صدیق امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام، اور شہداء میں آگے جناب حمزہ وغیرہ، صالحین میں آگے امام حسن، جناب فاطمہ، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، یہ صدیقہ کبریٰ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، جن کی روایات بھری پڑی ہیں، اور روایات میں اس طرح سے جو ہے آیا ہے کہ یہاں صدیقین سے کون مراد ہے، اور یہاں غیر المغضوب علیہم الضالین سے کون مراد ہے۔ غیر المغضوب علیہم الضالین سے وہی لوگ مراد ہیں جنہوں نے ان صدیقین کا، شہداء کا، صالحین کا راستہ چھوڑا ہے اور ان کے اوپر ظلم کیا ہے، وہ بے شک، مغضوب علیہم ہے۔ تو پروردگار سے دعا ہے اللہ ان کے راستے ہمیں نہ دے اور ہمیں انبیاء اور صالحین کا راستہ، امیر المؤمنین کا راستہ عطا فرمائے۔ والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔ آج سورہ الحمد کی تفسیر ماشاء اللہ، ماشاء مکمل اللہ، ہو گئی ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک جزاک اللہ۔ اللہ مولانا۔ اللہ قبول فرمائے آپ حضرات سے انشاءاللہ۔ اب دوسرے مسئلے میں ہماری بحث چل رہی تھی واجبات نماز میں، ارکان نماز کی بحث ختم ہو گئی تھی، واجبات نماز میں تشہد کی بحث ختم ہو گئی تھی۔ آج ہم سلام کی بحث پڑھ کے آج کی بحث کو ختم کریں گے۔ سلام کی بہت چھوٹی سی بحث ہے۔ پہلا مسئلہ، نماز کی آخری رکعت کے تشہد کے بعد جب نمازی بیٹھا ہو اور اس کا بدن سکون کی حالت میں ہو تو مستحب ہے کہ وہ کہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب انہوں نے جو یہ کہا مستحب ہے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہنا نماز میں واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ پہلا سلام واجب نہیں ہے، اور اس کے بعد ضروری ہے کہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابھی بیچ میں ایک جملہ رہ گیا، وہ میں بعد میں آئے گا اس کے اعتبار سے۔ اب احتیاط مستحب یہ ہے کہ السلام علیکم کے جملے کے ساتھ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بھی کہنا چاہیے، یعنی اگر کوئی انسان صرف اور صرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نماز میں پڑھ دے اور شروع کے سلام چھوڑ دے تو اس کی نماز صحیح ہے۔ لیکن اگر کوئی انسان السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پڑھے گا تو اس کے اوپر احتیاط واجب یہ ہے کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کے بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ضرور پڑھے۔ یعنی ایسے نہیں کر سکتا وہ کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین پڑھے اور السلام علیکم نہ پڑھے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین کے بعد
السلام علیکم پڑھے، یا تو دونوں شروع کے چھوڑ دے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور اگر وہ دونوں پڑھ رہا ہے شروع کے تو اسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ دوسرا مسئلہ، اگر کوئی شخص نماز کا سلام کہنا بھول جائے اور اسے ایسے وقت میں یاد آئے، مطلب انہوں نے تشہد پڑھا، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ دی، اور ایسے وقت میں اسے یاد آئے جب ابھی نماز کی شکل ختم نہ ہوئی ہو۔ نماز کی شکل ختم نہ ہوئی ہو کہ کیا مطلب ہے؟ یعنی اس نے کوئی بھی کام ایسا نہ کیا ہو جسے عمدن یا سہون کرنے سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ مثلا تشہد کے بعد قبلے سے منہ نہ موڑا ہو، تشہد کے بعد اٹھا پھرا نہ ہو، تشہد کے بعد قبلہ کی طرف پیٹھ نہ کر لی ہو، تشہد کے بعد بول چال شروع نہ کر دی ہو۔ ایسی صورت میں اگر اس نے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نماز ختم کر دی، لیکن وہ فوراً متوجہ ہو گیا، ارے میں نے تو تشہد پڑھا ہی، سلام تو میں نے پڑھا ہی نہیں، تو اسے یہ چاہیے کہ سلام پڑھے، اور جب وہ سلام پڑھ لے گا تو اپنی نماز ختم کرنے کے بعد اسے چاہیے کہ تشہد و سجدہ سہو جو ہے بربنہ احتیاط اسے انجام دے لے، کیونکہ اس کا بیچ میں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر نماز میں زیادہ ہو گیا تھا۔ اگر کوئی شخص نماز کا سلام کہنا بھول جائے اور اسے ایسے وقت یاد آئے کہ جب نماز کی شکل ختم ہو گئی ہو، جناب نے تشہد پڑھ لیا، تشہد پڑھنے بعد مصلی سے اٹھ گئے، گھومنے پھرنے لگے، یا ایسا کام اس نے کوئی کام جو کیا یا تو عمدن کیا جان بوجھ کے، یا بیچارے نے بھولے سے کر لیا ہے، تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ یعنی سلام نہیں پڑھا ہے تو اس کی نماز باطل ہو جائے گی۔ یا مثال کے طور پر اگر قبلے کی طرف پیٹھ کرنا، یعنی اگر اس نے قبلے کی طرف پیٹھ نہیں کی ہے اور اس کے بعد اسے یاد آ گیا ہے کہ بھائی میں نے سلام نہیں پڑھا، اسی کے مسئلے سے ملتا جلتا مسئلہ ہے، تو اسے یہ چاہیے کہ وہ اپنا سلام پڑھ لے اور اس کے بعد جو ہے وہ سجدہ سہو بجا لائے۔ اب میں اس مسئلے کو پھر سے ایک بار بتاتا ہوں۔ اگر کوئی شخص نماز کا سلام کہنا بھول جائے اور اسے ایسے وقت یاد آئے جب نماز کی شکل ختم ہو گئی ہو، نماز کی شکل اس نے ختم کر دی، یا اس نے کوئی ایسا کام کیا ہو جسے عمدن یا سہون کرنے سے نماز باطل ہو جاتی، کھانا پینا چائے پینا مثلا، یا مثلا مثال کے طور قبلے کی طرف پیٹھ کرنا۔ اب قبلے کی طرف اس نے پیٹھ بھی کر لی، لیکن کرے کیا بیچارہ، بھول گیا نا۔ جب بھول گیا تو بھولنے کی سزا کیا ہے؟ تو بھی آپ ارشاد فرماتے ہیں نماز صحیح ہے۔ یعنی اگر قبلے کی طرف سے منحرف بھی ہو گیا جب بھی اس کی نماز صحیح ہے، جو کہ وہ بھول گیا تھا، وقت گزرنے کے بعد میں اسے یاد آیا۔ یہ مسئلہ بڑا عجیب ہے۔ ہاں میں نے بھی پہلی بار یہ مسئلہ جو ہے آج مطالعہ کا جب مسائل کا کر رہا تھا تو میرے سامنے پہلے مسئلہ ہی آیا۔ وہ پہلا تو صحیح ہے کہ جس نے السلام علیکم نہیں کہا بھول گیا تو کہہ لے اگر قبلے سے منحرف نہیں ہوا۔ آغا فرماتے ہیں کہ اگر قبلے سے منحرف بھی ہو گیا اور بھول گیا تھا اور نماز باطل جن چیزوں سے ہوتی وہ کام بھی اس نے کر لیا ہے، جب بھی اس کی نماز صحیح ہے، بھولے پہ اس کا کوئی گناہ نہیں ہے، بھولنے پر کوئی گناہ اس کے اوپر نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ اللہ اپنی رحمتوں میں جگہ دے گا۔ یعنی خدا کتنا کریم ہے، آپ یہ دیکھیں، بے شک اللہ صرف یہ چاہتا ہے کہ بندے بھولا ہے تو معاف ہے، جان بوجھ کے کر رہا تو باطل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان کتنا بڑھیا اس کا لطف ہے۔ والحمدللہ رب العالمین۔ اگر کوئی مسئلہ ہو تو بتائیے گا۔ الحمدللہ۔ جی قبل اس کے کہ میں مولانا شبیر رضوی صاحب کو کامنٹس کے لیے بلاؤں، اگر کسی کے پاس کوئی سوالات ہیں تو سرکار حاضر ہیں جواب دینے کے جی لیے۔ بسم اللہ۔ کوئی سوال؟ اچھا قبلہ صاحب، تشہد میں جب ہم بیٹھتے ہیں اور سلام کے لیے تو سلام جو آخری وہ ہوتی ہے رکعت، تو اس میں ہماری نظر جو ہے وہ ہمارے دامن پہ ہونی چاہیے، ٹھیک جی ہے، سجدگاہ پہ نہیں ہوگی۔ جی اچھا، اور اگر بھولے سے سجدگاہ پہ چلی جائے جی پھر بعد میں یاد آئے کہ یار ہم تو بھول گئے، جی اس کا کیا پھر؟ جی دامن پہ نگاہ مستحبات نماز میں سے ہے، مبتلات نماز میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، سبحان ہاں اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی بہتر ہے کہ آپ دامن پہ نگاہ کریں، اگر آپ کی سجدہ پہ نگاہ جا رہی ہے آپ کر بھی رہے ہیں پھر جی بھی آپ کی نماز صحیح ہے، باطل نماز نہیں ہوگی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، بہت بہت شکریہ۔ جی یا مولانا صاحب، ہم نے تو زیادہ تر مولاناؤں سے
कई जगह पर यही है सुना कि आपकी निगाह सजदगाह पर रहे। जी ये जी पहली बार मैंने है सुना गालिबन, जी। आपको बताया। अब आपने मौलाना हजरात से सुना, हमने आगे सिस्तानी से सुना है। हाँ बेशक, यकीनन हमने तो किताब से पढ़ा है हुजूर। मुस्तहबात नमाज में ये है, हम तो सामने किताब खोल के रखते हैं ना जहाँ से मसाइल बयान करते हैं, माशाल्लाह, तो हम तो किताब से पढ़ रहे हैं, तो किताब में तो उन्होंने ये लिखा है कि माशाल्लाह, मुस्तहबात नमाज में जो है वो ये है कि दामन पे निगाह हो, हाय, और उस पे घुटनों के ऊपर, अजानों के ऊपर हाथ हों, और पैर जो खुले हुए हैं और औरतें पैर बंद किए हुए हों अपने। बेशक, जी, बहुत मुस्तहबात नमाज में से है। बहुत बहुत जी शुक्रिया जी। बस जी। शुक्रिया बहुत बहुत, माशाल्लाह। और कोई मसला? कोई और? आज मैं आप सभी हजरात को बहुत बहुत मुबारकबाद भी देना चाहूँगा। शहजादे जनाब कासिम जी अलैहिस्सलाम की विलादत बसआदत थी आपके यहाँ, और हमारे यहाँ आपको शब भी विलादत है। मुबारक, आपको भी सब आपके मुबारक। घर वालों को भी माशाल्लाह मुबारक। से बड़ी उम्दा एक रवायत जो है वो ख्वाब की शक्ल में मेरे पास में है शहजादे हजरत कासिम अलैहिस्सलाम से, कि जनाब उम्मे फरवा ने एक ख्वाब देखा था कि मैं एक बागीचे में हूँ, एक बाग में खड़ी हूँ, और उस बागीचे में बहुत ज्यादा जो है वो रंग बिरंगे फूल हैं, और एक बड़े बड़े अच्छे गुलाब के फूल हैं। तो मैंने वो गुलाब का फूल, बहुत बड़ा गुलाब का फूल तोड़ा, और तोड़ने के बाद उसे मैंने अपने हाथ में लिया, लेकिन वो इत्तेफाक से गुलाब का फूल मेरे हाथ से गिर गया और उसकी पत्तियां पत्तियां अलग हो गई। हाय, और वो ये अल्लाह ख्वाब अकबर। देख करके बड़ी परेशान हुई थी जनाब उम्मे फरवा। तो आपने जो है इस ख्वाब को शहजादी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा से बयान फरमाया। तो शहजादी जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कहा, भाभी आप घबराइए नहीं, मैं अपने आका से पूछ के बताती हूँ, मैं अपने ब्रादर से पूछती हूँ। इमाम हुसैन की खिदमत में गई कि ऐसे ऐसे भाभी ने ख्वाब देखा है। तो उस वक्त जो है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इसकी ख्वाब की ताबीर यह है कि उम्मे फरवा से कहो कि बस तुम सब्र करो और अल्लाह तुम्हें सब्र करने वालों में शुमार फरमाए। तो वही अल्लाह हुआ कि अकबर। रोज़े आशूर जो है इमाम हसन अलैहिस्सलाम का गुलाम, इमाम के फर्जंद अर्जुमन जनाब कासिम अलैहिस्सलाम एक गुलाब की तरह मानंद थे, लेकिन जब घोड़ों की टापों से शहादत से पहले जब उनके बदन नाज़नीन को जो घोड़ों की टापों से पामाल किया गया, तो गुलाब की पत्तियों की तरह से आपका बदन अल्लाह रेजा अकबर, रेजा अल्लाह हो अकबर। गया था। खुदा आलम की बारगाह में दुआ करता हूँ कि ये कलमात हमसे और मोहतरम जनाब हमारे जाकिर अहले बैत रिजवी साहब से, शब्बीर रिजवी साहब से आज के दर्स को कबूल फरमाए, और आज का जो भी सवाब इलाही मुअय्यन है आमीन, उनके इलाही आमीन, मरहुमीन इलाही की रूह आमीन, पे साल फरमाए इंशाअल्लाह। इलाही आमीन। इलाही जी, आमीन। अगर कोई जज़ाकल्लाह सवाल हो तो मौलाना साहब, बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह। जी अगर आप इजाजत दें तो एक मिनट के लिए मैं हमारे मौलाना शब्बीर रजवी साहब को लाना चाहता हूँ कि वो अगर बिस्मिल्लाह जाइए। बिस्मिल्लाह। जी जी बिस्मिल्लाह। बात फरमाना चाहें इस जी दर्स के बिस्मिल्लाह बारे में बिस्मिल्लाह। और हमारे तो जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। डॉक्टर साहब, उर्दू फाउंडेशन में मौका मिलता है मुझे कुछ कहने का, माशाअल्लाह। तो मेरी दुआ यही है आप सबके लिए कि हर आन हम पर जो करम ताज़ा है, हाय, हाय, किसको सुभान अल्लाह। लुत्फ़ अता का अंदाज़ा है। वाह तो शब्बीर अगर हैं शहरे अल्ताफ़ करम, वाह, पास अली शहर का दरवाज़ा। दरवाजा शहर का हाँ सुभान अल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। बेशक अज़ीज़ान बेशक। मोहतरम, यकीनन ये दर्स और ये मौलाना की तकरीरें, इन्हीं से मेरी दुनिया और आखिरत की कामयाबी वाबस्ता है। इलाही। जज़ाकल्लाह। हम सब की बिल्कुल और बिल्कुल, जज़ाकल्लाह। मैं ममनून और मशकूर हूँ मौलाना के आज के दर्स का, और मेरी दुआ है मौलाना के लिए कि आप सलामत रहें। इलाही आमीन। आमीन पहले जज़ाकल्लाह। आमीन मोहम्मद आमीन आप भी वाले सीधे मोहम्मद के आप पता। आमीन। इलाही आपके रिस्क आमीन, में मौला इजाफा फरमाए इलाही आमीन। और इसमें इलाही बरकत अता आमीन, इलाही फरमाए। आमीन, इलाही। आपकी जान और माल और आबरो इज्जत की हिफाजत इलाही आमीन। इलाही जज़ाकल्लाह। आपकी भी, आपके आपके हम अहल की भी, सबकी। जी जी बेशक, आपके सेम मरहूमीन को बख्श इंशाअल्लाह। दे। आपको भी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और अक्सर डॉक्टर साहब से मेरी गुफ्तगू होती मौलाना आपके सिलसिले में, मोहब्बत आप। कई बरस माशाल्लाह। से आपसे हमारी मुलाकात होती है हम्म, एवरी वीक। ये तो मोहब्बत आप। मैंने एक ट्वाइस ए साल वीक एक मर्तबा पूछा डॉक्टर साहब से कि मौलाना आउट ऑफ कंट्री रहते, आउट ऑफ स्टेट रहते, लेकिन जब उर्दू फाउंडेशन में आते
جی تو کبھی بھی ان کے چہرے پہ تھکاوٹ نہیں ہوتی، ماشاء ان کا اللہ چہرہ ماشاء اللہ ہمیشہ، ماشاء اللہ گڈ آبزروینس. یہ سب مولا کا کرم ہے آپ پر۔ نورانی نورانی. ماشاء اللہ۔ تو اسی سلسلے میں کچھ مہینے پہلے ڈاکٹر صاحب نے خطا لکھا تھا جو مجھے بہت پسند ہے، جس کا آخری مصرع مولانا آپ کے لیے ہے۔ محبت کا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ علی کا ذکر ہم کو صاحب کردار کرتا ہے، بے شک کسی کو حر کسی کو حضرت مختار کرتا ہے، علی کا عشق جس دم کروٹے لیتا ہے سینے میں۔ یہ چوتھا مصرع آپ کے لیے مولانا۔ شکریہ۔ اس لیے می سمیت تمار وہ گفتار کرتا ہے۔ سبحان اللہ ایک سبحان اللہ مرتبہ سبحان میں اللہ۔ خطا دہرانا چاہتا ہوں کہ علی کا ذکر ہم کو صاحب کردار کرتا ہے، کسی کو حر کسی کو حضرت مختار کرتا ہے، علی کا عشق جس دم کروٹے لیتا ہے سینے میں، تو مثل میسم تمار وہ گفتار کرتا ہے۔ چین سبحان دنیا میں اللہ ملے سبحان راحت اللہ۔ عقبا مل جائے، الہ امین، تیرے عشق ملے غم کا سلیقہ مل جائے، آمین۔ کاسے دل لیے حاضر ہیں در دولت پر، فاطمہ آپ کی اولاد کا صدقہ مل جائے۔ سلوات دیجیے۔ آمین لا آمین ماشاء آمین، اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاکم ماشاء اللہ، اللہ، بہت جزاک بہت اللہ شکریہ جزاک جناب، اللہ۔ آپ کی محبت، جزاک اللہ، خدا اللہ آپ کو صحت و سلامت عطا فرمائے انشاءاللہ۔ الہی میری طرف سے ایک آمین بار اور الہی سورہ آمین۔ الحمد 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت اعوذ فرما کر باللہ من الشیطان محترم الرجیم، جناب بسم شبیر اللہ رضوی الرحمن صاحب کے الرحیم۔ مرحومین اور آپ اللہم سبھی صلی علی محمد۔ آپ حضرات کے مرحومین اور میری والدہ ماجدہ کو بھی شامل بسم کر اللہ لیجئے۔ الرحمن بسم اللہ الرحیم۔ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا بسم الضالین۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ اللہ الصمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ الصمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ اللہ الصمد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ اللہ الصمد، بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن الرحیم۔ اور اس کے ساتھ ہی قبلہ صاحب محترم، میں نے یہ اپنا ایک وہ بنایا اسکیجول کہ جی ہر ویک ایک قرآن ختم کر رہا ہوں میں آج کل۔ ماشاء ماشاء اللہ، اللہ کیا ماشاء کہنے حضور، اللہ التماس ماشاء دعا، اللہ۔ ماشاء اللہ۔ تو میں نے کہا ہے کہ بھئی جو ہر پیر کو جو ہمارا یہ درس قرآن ہوتا ہے تو سب کے لیے، سب کو میں جزاکم اللہ، ماشاء غزن فرمائیے، اللہ آپ کے ماشاء درس کی اللہ برکتیں ماشاء دیکھیے، اللہ۔ اللہ دیکھیے اکبر، آپ برکتیں دیکھیے، ماشاء اللہ، آپ کا خلوص تھا، وہ کہاں اتنے دن درس چلتے ہیں لوگوں کے، واہ آئے واہ اور بجھ واہ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، لیکن بے شک آپ حضرات کی اتنی پابندی، ڈاکٹر قمر صاحب کی محنت بے ہے شک ماشاء بے اللہ، شک۔ اور آپ سبھی حضرات جو نورانی چہرے کے ساتھ اس وقت تشریف فرمائیں، یہ بہت، یہ واقعی خلوص ہے، ورنہ لوگ بے دو چار ہفتوں میں کر کے پھر اپنا جذبہ دکھایا اور ختم۔ 3-4 شک سال تو مجھے ہی ہو گئے آپ کے یہاں پڑھتے ہوئے بے ماشاء شک اللہ سے، بے شک خدا کا شکر ہے، 2020 بہت سے بڑی بات ہے، ہٹ گیا تھا ماشاء اللہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، بہت نورانی، بہت ماشاء اللہ نورانی، رکعت بہت بھائی، بڑی بات ہے جزاک حضور اللہ کی، جزاک اللہ ماشاء جزاک بہت بڑی، اتنی پابندی سے تو ہم لوگوں نے حوض علمیہ قم میں بھی نہیں پڑھا حضور، حقیقت ہے۔ اللہ اکبر۔ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ جتنا ہی ماشاء سلام اللہ ہم رکھے، نے آپ بہترین، سب اور کو سب کی سلامت رکھے۔ حاضری کوئی مس جو نہیں ہوتا، ایک آدھ کوئی ضرورت کے ماتحت چلا جائے الگ بات ہے، وہ جی تمام نورانی چہرے ماشاء اللہ ہمیشہ دیکھتے ہیں، بے نہیں، شک ان کے اللہ گھر آپ کو فون جزائے پہنچ خیر۔ جاتا ہے کہ کل آپ نظر نہیں آئے، اس کی ہاں وجہ ہے، اچھا، ہاں وہ حدود کا ہے کہ کہاں ماشاء گیا اللہ، تھا، ہاں ہاں جی وہ سوال ہوتا ہے وہ جی حدود جی سے، جی جی، تو ماشاء اللہ، بہرحال بہت سرکار اچھا کے ہے، خیال آ جاتے ہیں۔ دعاؤں میں یاد آپ فرمائیے گا انشاءاللہ، الہی آمین الہی آمین۔ التماس دعا، خدا حافظ، مولا حافظ۔ اسماعیل علیہ السلام کے اللہم صلی ماشاء علی اللہ محمد ماشاء اللہ، پروردگار عالم ہمارے ڈاکٹر قمر عابدی صاحب کی روشنی میں مزید اضافہ فرمائے بھائی انشاءاللہ امین انشاءاللہ۔ امین عباس شکریہ بھائی، آپ کا دعاؤں میں رکھنے کا، انشاءاللہ آئندہ پیر پھر اسی درس میں انشاءاللہ ہوگا، اور قرآن شریف بقرہ سے شروع ہوگا اور والناس تک جائے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ اور میری گزارش ہے اللہ کہ جزاک اللہ ہم سب کو صحت و سلامتی سے اور مسلسل اس میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، الہی امین الہی اور امین۔ جتنے لوگوں کو ملا سکتے ہیں
اس میں شامل کر سکتے ہیں وہ جی اس میں ہمارا ثواب ہی میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، کیوں نہیں، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ اللہ رفعت بھائی کو سلامت رکھے کہ وہ اتنا بڑا کام یہ جو ہے ہمارے اس میں دے رہے ہیں ثواب میں، اللہ ان کو اور توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ صحیح، آمین۔ اور قائم کیا ہے کہ 4 دن میں نے قرآن ختم کیا ہے، 4 دن۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، ریکارڈ ماشاء اللہ۔ ریکارڈ ریکارڈ۔ ماشاء اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے بھائی۔ ایک واہ 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 واہ، تو ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ یعنی 4 کا مطلب ہے تقریباً 100 قرآن ایک سال میں۔ بس آپ دعا کیجیے گا، یہ میری یعنی مطلب سینچری، ماشاء اللہ، سینچری کا وہ آپ واحد شخص ہیں میری نگاہ میں بے شک بے شک جو سینچری ہے بناتے۔ بے شک۔ لوگ پوری زندگی میں 100 نہیں پڑھتے، پوری زندگی میں، سمجھا؟ اللہ سلامت رکھے۔ آپ تو جس کے لیے دعا کر دیں گے اس کو وہ معبود سب کچھ ادا کر دے گا۔ مولا کا بس کیا ادا کرے۔ پروردگارہ واسطہ محمد و آل محمد کا، اس درس کا حرف حرف کا، لفظ لفظ کا ثواب مرحومین کو مغفور، جنت مکانی، خلد عاشیانی، سید علی رضا رضوی اور طیبہ بیگم کے ارواح کو پہنچے۔ اللہم صلی جزاک اللہ، اللہم صلی علی محمد۔ انشاءاللہ پھر پیر کو آپ کی ملاقات ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب حضرات، جزاک اللہ، شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، خدا حافظ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، شب بخیر۔